بچے اولاد سب سے زیادہ جو سیکھتے ہیں وہ ماں باپ سے. جب وہ گھر میں ہی دیکھ رہے ہیں اپنی ماں کو کہ میری ماں میرے ابا سے جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں میری دادی سے جھوٹ بول رہی ہے، اور میری ماں فلاں سے جھوٹ بول رہی ہے، تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ماں خود بچوں کو سکھا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ابا آئے نا، ان کو یہ بات سچ نہیں بتانا، غلط بتانا، یوں بتانا یوں بتانا، جھوٹ سکھا رہی ہے. اپنے شوہر سے خود بھی جھوٹ بول رہی ہے، بچوں کو بھی جھوٹ سکھا رہی ہے. بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کس سے؟ اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیلیں میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا کہ بعض جگہیں، بعض مقامات، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں اس طرح کا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. صاحب بتا رہا ہوں اجازت ہے، لیکن وہ بعض جگہیں، وہ کون سی بتاؤں گا میں ابھی. لیکن عام حالات میں ہم تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہمیں شرعی مسئلوں سے غرض نہیں ہے کہ کہاں اجازت ہے کہاں نہیں، بس بولو، جھوٹ بولو. ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کرنا چاہیے. دیکھیے جو کام یہ سب سمجھتے ہیں، ماں اور باپ غلط کام تھوڑا سا کریں گے نا، اتنا سا کریں گے، وہی غلط کام اولاد اتنا کرے گی. یہ اثر پڑتا ہے. زبان سے لاکھ باپ کہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، ماں کہے جھوٹ مت بولو، غلط ہے، گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان سے تو منع کر رہے ہیں، عمل ان کا خود غلط ہے. تو زبان سے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں. اس لیے عمل کا اثر ہوتا ہے. بچوں کے لیے سب سے پہلے جو آئیڈیل نمونہ ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ ہوتے ہیں. پھر باہر کے لوگ تو بعد میں ہوتے ہیں، جب جتنے بڑے ہوتے ہیں. بچپن سے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں اور انہی سے تربیت ہوتی ہے، ان کے عمل سے ہوتی ہے. جیسا کام کریں گے، صحیح کام کریں گے تو بچے صحیح بنیں گے. دو چیزوں کا اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے بہت زیادہ. ایک تو ماں باپ کے اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا، اور دوسری چیز رزق، حلال رزق جو ماں باپ اپنے بچوں کو کھلانے کا پورا اہتمام کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے تنگی سے گزارا ہو، مشکل سے گزارا ہو، پریشانی میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حلال کھلائیں، ان کی اولاد نیک بنے گی. اور کیسی نیک؟ ایسی نیک بنے گی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کام آئے گی. اور اس کا پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، فوت ہو گئے. اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن اولاد کو نہ دین سکھایا، نہ نماز سکھائی، نہ قرآن سکھایا. پیسہ بہت. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی خود رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم دلائی، اتنے مہنگے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور بہت اونچی پوسٹوں پر پہنچ گئے وہ، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں. میرا شوہر مر گیا، میرے بچے قرآن پڑھ کے بخش نہیں سکتے اپنے باپ کو، فائدہ کیا ہے؟ اور اگر قرآن پڑھا بھی دیا، یاد رکھیے، اور حرام کھلایا تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا قرآن پڑھنے کا، فرصت ہی نہیں ہوگی، 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے ان کے پاس. اس لیے حلال کھلائیں گے، صحیح تربیت کریں گے تو یہی مرنے کے بعد کام آئے گی، ورنہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے جو ہے نا ماں باپ کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہم خود اپنے عمل کو صحیح کریں، خود
جھوٹ بولنے سے، غلط بات کرنے سے، غلط کام کرنے سے بچیں، تو بچے سیکھیں گے اور خود ہم غلط کام کریں گے، 2 نمبر کام خود کر رہے ہیں، غلط کام خود کر رہے ہیں، فراڈ خود کر رہے ہیں، چیٹنگ خود کر رہے ہیں، دھوکہ خود دے رہے ہیں، جھوٹ خود بول رہے ہیں، تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟